علیکم، میں امداد سمرو۔ فوجی عدالتیں، سائفر، نکاح اور توشہ خانہ، یہ وہ معاملات ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ فوجی عدالتوں کے معاملے میں عمران خان صاحب خود عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں۔ فوجی عدالتوں کے خلاف اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب عمران خان صاحب کو بچا پائیں گے فوجی عدالتوں سے یا نہیں، کیونکہ معاملہ اب آہستہ آہستہ وہ جو پٹیشنز ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جو معاملات ہیں عدالتوں میں یا فیصلے ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی تک کسی عدالت نے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا، لیکن اب عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے آنا شروع ہو گئے۔ بڑا فیصلہ سائفر والا ہے، اس سے بھی بڑا فیصلہ کہہ لیجئے، پولیٹیکلی تو نہیں ہے لیکن ان کی ذاتی حوالے سے ایک فیصلہ ہے یا شرعی حوالے سے، وہ ہے عمران خان صاحب کے نکاح کے اوپر جو سوال اٹھائے گئے، عدالت میں درخواستیں آئی ہیں، وہ قابل سماعت قرار دے دیا گیا معاملہ۔ پھر توشہ خانہ کا معاملہ، وہ بھی سائفر کی طرح سنگین نہیں ہے، وہ بھی ایک چوری ڈکیتی کا معاملہ ضرور ہے، لیکن وہ ملک کے خلاف سازش کا معاملہ نہیں ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف فوجی عدالتوں میں 9 مئی کے واقعات جو ہے وہ سنگین رخ اختیار کر سکتے ہیں اگر عدالتیں برقرار رہتی ہیں، اسی طرح جو سائفر والا معاملہ ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف پھندا بن سکتا ہے، ملک کے خلاف سازش کرنے کی جو ہے وہ الزام میں یا جرم میں، کیونکہ اب عمران خان صاحب خود بھی سائفر سے پیچھے ہٹ گئے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے سائفر کا جو الزام لگایا تھا اس کے بعد جب یہ حکومت آئی تو تحقیقات اور تفتیش شروع ہو گئی تھی، تو خان صاحب دوڑے عدالت میں گئے تھے کہ ان کو روکیں، میرے خلاف تحقیق نہ کریں، یعنی میں الزام جو مرضی لگاؤں، میرے خلاف کسی قسم کی کوئی تفتیش اور تحقیق کسی کو نہ کرنے دی جائے۔ یہ ٹوٹل عمران خان صاحب کا جو تھا وہ کیا کہتے ہیں طرز عمل، کہ جھوٹ بولوں سچ بولوں، لیکن اگر اس کے اوپر سوال اٹھے تو وہ سوالوں کو دبا دیا جائے۔ خود بڑا روزانہ بیٹھ کر ٹی وی پر کہہ رہے ہیں کہ جی اخلاقیات اور فلاں فلاں، لیکن خود اپنے خلاف کسی قسم کی کارروائی چلنے نہیں دیتے، ہونے یعنی سزا ہونا تو اور بات ہے نا، کہ تحقیق تفتیش اور مقدمات تک نہیں چلنے دیتے۔ تو اب یہ سارے معاملات خان صاحب کے خلاف جو چل رہے ہیں اس پر اب جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے حوالے سے، ظاہر ہے وہ کیس ابھی زیر سماعت ہے، لہذا اس کا فیصلہ کیا ہوگا یا جو ریمارکس ہوتے ہیں ان پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنا کوئی تبصرہ نہ کیا جائے، کیونکہ حتمی فیصلہ جب آ جائے تو پھر فیصلہ وہ ہوتا ہے پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، اس کے اوپر تو فیئر کمنٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو کارروائی چل رہی ہو اس دوران جو سوال جواب ہوں یا ریمارکس ہوں تو اس سے ٹلٹ ضرور کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس پر حتمی کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ اب آج یہ ہوا کہ فوجی عدالتوں پر جو عدالت نے معاون مقرر کیے تھے، سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری صاحب، ظاہر ہے وہ ان کا سب کو پتہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، ان کی سپورٹ سے وہ جیت کر آئے ہیں، اور پراپر ان کا جو پولیٹیکل ایک اپنا نظر آ رہا ہوتا ہے جھکاؤ وہ عمران خان صاحب کی طرف ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے، مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی وکیل غیر سیاسی ہو، وکیل غیر سیاسی نہیں ہوتا۔ میں صرف بات کر رہا ہوں کہ عدالت میں معاون وہ تھے جو عمران خان صاحب کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور عابد زبیری صاحب نے ظاہر ہے وہی موقف اختیار کیا جو عمران خان صاحب کا ہے کہ فوجی عدالتوں میں 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث سویلینس ہیں ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے دلائل دی اپنے، انہوں نے کہا کہ جی آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، اور اس پر چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ جی بالکل جو عام سویلین ہوتے ہیں وہ الگ سے قوانین میں پلے بڑھے ہوتے ہیں، اور فوجی قوانین ذرا ٹف ہوتے ہیں، تو سویلین کا ٹرائل وہاں کیسے ہو سکتا ہے۔ کئی سوال ہوئے، کئی جواب ہوئے، لیکن اس میں جو اسلام آباد میں سپریم کورٹ کو کور کرنے والے جرنلسٹ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں، میری بات ہوئی طیب بلوچ صاحب سے اور میں نے دیکھا ٹویٹ اپنا حسناد ملک صاحب کا، انہوں نے بھی لکھا کہ نظر آ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ٹلٹک نظر آ رہا تھا چیف جسٹس صاحب کا، کہ جیسے وہ فوجی عدالتوں کے خلاف پٹیشنز جو ہیں وہ کہیں منظور نہ کر لیں۔ اب اس میں ابھی اگر مگر بہت ہے، کیونکہ یہی سپریم کورٹ میں نے اسٹے دیا ہوا ہے عمران خان صاحب کی جو وزیر اعظم کے طور پر انہوں نے جو فوجی کارروائیوں کے خلاف جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے اگینسٹ اسٹے لیا ہوا تھا، پھر فل کورٹ کا معاملہ اٹھایا گیا ہے حکومت کی طرف سے، پھر حکومت کے ایک وکیل، وزارت دفاع کے وکیل
اپنا عرفان قادر نے اعتراض اٹھا لیا چیف جسٹس صاحب پر، جسٹس اعجاز الاحسن پر، منیب اختر پر کہ جی یہ بینچ میں آپ لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی آپ کو بعد میں سن لیں گے. آج بنیادی طور پر سنا گیا تھا عرفان قادر کو. تو اس میں جو عرفان قادر کہہ رہا ہوں میں، وہ عابد زبیر، عرفان قادر کو نہیں سنا گیا. تو اس سے جو کورٹ روم میں بیٹھے ہوئے صحافی ہیں وہ یہ کیونکہ ان کا تجربہ ہوتا ہے نا، وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب معاملہ کس طرف جا سکتا ہے. ظاہر جج جب بات کر رہے ہوتے ہیں، جرح کر رہے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں، سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں، ریمارکس دے رہے ہوتے ہیں، آبزرویشن دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک اندازہ ہو جاتا ہے بیٹھے صحافی کو. اور صحافی بھی وہ جو سالہ سال سے سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 کو خاص طور پر رپورٹ کر رہے ہو. اور چیف جسٹس صاحب تو خیر عمر عطا بندیال صاحب، تو ان کے معاملے میں تو چیزیں کافی ساری واضح ہیں، کھلی ہوئی ہیں. ان کا ٹلٹ، ان کی آڈیو، ان کے متعلق آڈیوز، اور پھر ان کا اپنا رویہ عدالت کے اندر 63A کی تشریح اور بہت کچھ. تو ان کے لیے پھر ان کے لیے یہ بات کہنا کوئی مطلب اتنی بری وہ نہیں ہے کہ جی یہ نظر آ رہا ہے کہ معاملہ کدھر جائے گا. تو بہرحال اب اس میں ایک اور چیز جو اعتراض ہوا ہے جس کو ظاہر ہے مسترد کیا جائے گا، اپنا چیف جسٹس صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر پر وزارت دفاع کا جو اعتراض ہے وہ مسترد ہو جائے گا، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. اب یہ جو ریت پڑ گئی نا کہ جج کے اوپر اعتراض ہو اور جج کہے اس کے باوجود کہ نہیں جی میں نے بیٹھنا ہے، جج کے خلاف جج کی آڈیو آ جائے، جج کہے نہیں میں نے بیٹھنا ہے، یا چیف جسٹس صاحب کہے نہیں انہوں نے بیٹھنا ہے، تو یہ ظاہر ہے یہ رجحان نیچے تک ٹریول کرتا ہے نا. عمران خان صاحب کے ساتھ یہی ہوا ہے توشہ خانہ کے معاملے میں. عمران خان صاحب کے وکیل نے توشہ خانہ کے جو فوجداری مقدمہ ہے اس پر سماعت کرنے والے جج ہمایوں دلاور خان پر اعتراض کیا کہ جی آپ عمران خان کے خلاف پوسٹیں کرتے، یہ کرتے وہ کرتے. وہ کہ انہوں نے اس بات کو چیلنج کیا، انہوں نے کہا کہ دکھائیں میری پوسٹ. انہوں نے کہا اکاؤنٹ تو میرا ہے لیکن اس کے اوپر کسی نے ٹیگ کر کے عمران خان کے خلاف پوسٹ کی ہے تو اس میں میرا کیا مطلب قصور ہے. تو انہوں نے اعتراض مسترد کر دیا. ان کی ذات پر اعتراض تھا کہ جی آپ اینٹی عمران ہیں تو آپ یہ مقدمہ نہ سنیں. انہوں نے مسترد کر دیا. بھائی جب چیف جسٹس صاحب عدالت میں بیٹھ کر مزار علی اکبر نقوی کی آڈیو کو یہ کہہ کر بغیر تحقیقات اور تفتیش کے باہر پھینک دے کہ کریڈیبل نہیں ہے، اور اس آڈیو کی بنیاد پر میں کیوں اپنے جج کو کہوں کہ وہ اس مقدمے میں نہ بیٹھے یا میں اس کو کیوں نہ شامل کروں. میں نے مزار علی اکبر نقوی کو بٹھا کر بینچ میں ایک پیغام دیا ہے. پیغام ظاہر وہ پارلیمنٹ کو تھا کیونکہ پارلیمنٹ میں تقریریں ہوئی تھی. تو جب اس طرح کے اپنا مثالیں بنتی ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر میں کوئی کام کروں تو میں سمجھوں گا کہ صرف میں ہی کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا. تو پھر نیچے تک معاملہ چل گیا. تو خان صاحب کو توشہ خانہ کے مقدمے میں وہ جج صاحب جو روزانہ کی بنیاد پر اب وہ سماعت کر رہے ہیں، انہوں نے خان صاحب کے جو اعتراضات ہیں وہ کر دیے مسترد. اچھا اب جو دوسرا بڑا معاملہ ہے جو میں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو سب سے بڑا معاملہ فوجی عدالتوں کے برابر کا، وہ ہے سائفر کا. کوئی لمبی چوڑی تاریخ نہیں ہے. عمران خان صاحب کرتے یہ کاریگر ہیں کہ وہ روزانہ نیا پروپیگنڈا کر کے پرانی باتیں بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے ذہن سے وہ باتیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب عمران خان صاحب سائفر کا ذکر نہیں کرتے. اب عمران خان صاحب اس خط کا وہ لہرانے کا ذکر نہیں کرتے. اب عمران خان 14 اور 15 مارچ کا ذکر آپ کے سامنے نہیں کریں گے، کیونکہ جو کام عمران خان صاحب کے گلے پڑیں گے وہ عمران خان صاحب اس کا ذکر نہیں کریں گے. حالانکہ عمران خان صاحب کو جب وزارت عظمیٰ سے تو اپنا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے 27 مارچ کو، 3 اپریل کو تحریک عدم اعتماد کی تاریخ تھی، 27 مارچ کو یعنی اس سے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا تھا، اور جلسے میں وہ بدنام زمانہ خط لہرایا تھا جس کا کوئی وجود نہیں تھا. خط کا وجود تھا، خط کے اندر جس سازش کا تجزیہ کیا گیا تھا اس کا وجود نہیں تھا. تو اس پر پھر آڈیو سامنے آ گئی تھی اعظم خان صاحب کی اور وہ کابینہ کی اجلاس کی میٹنگ کی. اسی خط کی بنیاد پر، اسی سازش، جھوٹی سازش کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد مسترد کروا دی تھی سوری کے ذریعے، قاسم سوری کے ذریعے، جو خود اسٹے پر بیٹھے ہوئے تھے عدالتوں کی مہربانی سے. یعنی اتنے کمال ہماری عدالتیں کرتی ہیں کہ ایک بندہ ڈی سیٹ ہو گیا، اس کو اسٹے دے دیا، اسٹے دے کر اس نے اسمبلی توڑ دی، اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی بندے کے خلاف. تو خیر، تو وہ اپنا سائفر جب یہ حکومت آئی
جب آڈیوز آ گئیں، ایک آڈیو میں عمران خان اور اعظم خان کی گفتگو ہے جس میں عمران خان اعظم خان کو کہتے ہیں کہ جی خط، اعظم خان بتاتے ہیں جی اس طرح ایک خط آیا ہے، سائفر آیا، تو عمران خان کہتے ہیں اس کو سنبھال کے رکھو، کسی سے ذکر نہیں کرنا، اس کو ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں ہاں ہم اس کو اس طرح کھیلیں گے۔ جو بعد میں عمران خان نے کیا وہ سارا کچھ اعظم خان نے عمران خان صاحب کو سمجھایا کہ ہم نے اس طرح اس کو ایک سازش ثابت کرنا ہے۔ پھر اس کے لیے میٹنگ بلائی جاتی ہے، پھر وہ میٹنگ کی بھی آڈیو باہر آتی ہے وزارت خارجہ کی، عمران خان صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، شیریں مزاری صاحبہ، یہ سارے بیٹھے ہوئے اندر، اعظم خان صاحب ہیں، وہ اس کو عمران خان صاحب سب کو کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ غدار ہیں، انہوں نے سازش کی ہے، امریکہ سے مل گئے ہوئے ہیں، اور یہ کر کے آپ لوگوں کو اسپون فیڈ کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے اب ایک ملک کے ساتھ تعلقات اس معاملے پر خراب ہوئے۔ جب پھر یہ حکومت آئی اور ایف آئی اے کو تحقیقات کے آرڈر کیے گئے تو ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دیں، تو نوٹس بھی بھیجے گئے عمران خان صاحب کو نومبر میں۔ خان صاحب نے ان نوٹسز کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا۔ یعنی کمال ہے نا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میری حکومت امریکی سازش کے تحت ختم ہوئی ہے، تو جب تفتیش ہو رہی ہے تو وہاں پھر ثبوت رکھیں، ثابت کریں کہ امریکی سازش تھی۔ ثابت کرنے کے بجائے تحقیقات اور تفتیش رکوانے کے لیے وہاں پہنچ گئے خان صاحب، ہے نا کمال؟ ظاہر ہے کیونکہ جھوٹ تھا۔ تو وہ جو اسٹے تھا ماشاءاللہ عدالتوں کا بھی کمال ہے، اس ملک میں ہزاروں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ارب روپے سرکار کے لوگوں کے پاس ہے، عدالتوں نے اسٹے دیا اس کے اوپر، لوگ بھی چھوٹے موٹے نہیں، صنعت کار، تاجر بڑے بڑے۔ تو بہرحال تو وہ جناب اسٹے دے دیا، تحقیقات تفتیش روک لی۔ اب وہ اسٹے ختم کر دیا متعلقہ عدالت نے کہ جی بلائیں، پوچھیں عمران خان صاحب سے۔ تو یہ معاملہ فوجی عدالتوں کی طرح ایک سنگین معاملہ عمران خان صاحب کے لیے بن سکتا ہے۔ خان صاحب اس میں پھنس سکتے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سے بچ بھی جائیں عمران خان صاحب اگر چیف جسٹس صاحب وہ جو کہہ رہے ہیں صحافی کہ ایک ٹلٹ نظر آ رہا ہے چیف جسٹس صاحب کا کہ فوجی عدالتوں کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا، ٹھیک ہے، سویلین کا ٹرائل ادھر ہی ہونا چاہیے، پیرالل سسٹم کوئی اچھی چیز نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں عمران خان صاحب کے خلاف چلیں گے مقدمات۔ چیف جسٹس صاحب صدا کے لیے تو نہیں ہے نا، ستمبر میں جا رہے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کو فوجی عدالتیں بے شک ختم بھی کر دی جائیں تو رگڑا ادھر سے لگ جائے گا کہ 9 مئی کا معاملہ جو ہے نا وہ سنگین ہے۔ اسی طرح سائفر والا معاملہ سنگین ہے، اس میں اب تحقیقات تفتیش اور چیزیں جب سامنے آئیں گی تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس پر اب عدالت نے ہاتھ کھول دیے حکومت کے، ایف آئی اے کے اداروں کے کہ جی پوچھیں، کیونکہ وہ چھوٹی چیز نہیں تھی، بہت بڑی سازش تھی وہ۔ جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ان کے خلاف امریکی سازش کر کے جو ہے وہ ان کی حکومت ختم کی گئی، اس سے بڑی سازش تھی۔ اس کے بعد پھر خود امریکہ میں لابسٹ ہائر کیے، کروڑوں روپے، کروڑوں بلکہ لاکھوں ڈالر لگا کر لابسٹ ہائر کیے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کے حق میں پھر اسرائیل بھی بول پڑا۔ تو یہ اب ظاہر اس کا حساب کتاب تو عمران خان صاحب کو دینا پڑے گا۔ اب عدالتیں کہیں نہ کہیں جہاں جہاں ان کا بس چلتا ہے عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں سے فیور مل جاتی ہے عدالتوں سے، لیکن جہاں نہیں چلتا وہاں پھر ایسے فیصلے بھی آتے ہیں، جیسے وہ آیا ہے نکاح والا معاملہ۔ وہ معاملہ بھی بڑا سنگین ہے، سنگین ہو سکتا ہے قانونی طور پر اس میں سزا نہ ہو کہ عدت میں نکاح کیا، چھپایا، پھر نکاح کیا، ہو سکتا ہے شرعی طور پر کوئی سزا ہوگی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، فراڈ ثابت ہو جائیں گے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، فراڈ کیا ہے۔ پھر 62-63 وہ جو ہے جس کے تحت 5 سال پہلے تھا نا وہ 62(1)F جس کے تحت نواز شریف تاحیات نااہل کر دیے گئے تھے، اب وہ نااہلی 5 سال کے لیے ہے۔ تو اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اب مقدمہ قابل سماعت ہے، اب عمران خان صاحب کو ان جو نکاح خواہ مفتی سعید اون چودھری ان کے سامنے جواب دینا پڑے گا، یا عمران خان صاحب کے سامنے وہ گواہی دیں گے۔ عمران خان صاحب کو جرح کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ جی نہیں عدت پوری ہو گئی تھی، پھر آپ نے نکاح کیا تھا، یا آپ کو پتہ نہیں تھا۔ یہاں تو معاملہ ہی اور ہے کہ آپ نے صرف اس لیے نکاح کیا تھا کہ آپ کو اپنا کہا گیا تھا کہ 1 جنوری تک اگر آپ 2018 تک اگر آپ شادی نہیں کریں گے بشریٰ بی بی سے تو پھر آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ اسی طرح وہ ایک زمانے میں بہت بڑے عمران خان صاحب کے سپورٹر تھے، ہمارے دوست ہیں اسد کھل صاحب، ساتھ کام کیا ہوا ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کمال ایک بات کی ہے کہ جی وہ
یہ جو عمران خان صاحب یہ بالٹی پہن کر چلتے ہیں نا، عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ کی آنکھوں پر، آپ کے چہرے پر سورج کی شعائیں نہیں آنی چاہیے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلٹ پروف ہے. جب وہ گاڑی ان کی رکتی ہے تو آگے سے بھی شیلڈ لگا دیتے، بلٹ پروف شیشے کے اوپر بھی شیلڈ لگ جاتی ہے. لیکن وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو ستمبر تک سورج کی شعاع نے چھو لیا تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے، پھر آپ بھسم ہو جائیں گے. یہ خان صاحب کو کہا گیا ہے. تو وہ اب اسد کھل کی خبر ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے. لیکن عمران خان صاحب اس طرح کے ہیں، اور اسی وجہ سے نکاح کا معاملہ جو ہے ان کا عدت میں ہوا، عدت میں انہوں نے نکاح کیا. کیونکہ ظاہر ہے نکاح خواہ مان چکے ہیں. اون چودھری جو عمران خان صاحب کو لے کر نکاح کے لیے پہنچے ہوئے تھے وہ یہ بات کر چکے ہوئے ہیں. تو کوئی چیز اب ثبوت سارے سامنے آ گئے ہوئے. اب عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، عدالت جانے، عمران خان جانے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.